بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ اب کیا انسان نے یہ ایزیوم کر لیا ہے، کیا انسان نے یہ خوش فہمی پال لی ہے ان یترک کہ ہم اسے ترک کر دیں گے سدن سمجھ کر۔ اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ نوٹ کریں تو جو شروع کی آیت ہے آیت نمبر 3 اس میں بھی سیم لینگویج ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ سو اسے عربی میں کہتے ہیں عود الی بد، یعنی کہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پر ختم ہو رہی ہے۔ the start of the surah and the end of the surah are connected، یعنی کہ بعد سے بعد الموت سے بات شروع ہوئی تھی اور بعد سے بعد الموت کے ٹاپک پہ ہی بات دوبارہ سے ختم ہو رہی ہے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ بات شروع ہوئی تھی اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ اب اس آیت میں یحسبو کا کیا میننگ ہے؟ یحسبو کہتے ہیں گمان کرنا، ایزیوم کر لینا، بٹ یحسبو ایسے گمان کو کہتے ہیں جس میں گمان کرنے والا پر امید ہو کہ ایسا ہی ہوگا، آپٹمسٹک گمان، یعنی کہ خوش فہمی والا گمان۔ سو کیا انسان نے یہ آپٹمسٹک اپروچ رکھ لی ہے، کیا انسان نے یہ خوش فہمی پال لی ہے، یہ خوش گمانی ہے انسان کو ان یترکا کہ ہم اسے ترک کر دیں، ان یترکا کہ اسے ترک کر دیا جائے گا۔ سو ترک کرنا کیا ہوتا ہے عربی میں؟ چھوڑ دینا، لیکن ترک کرنا عربی میں کہتے ہیں با اختیار ہوتے ہوئے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ سو کہ انسان نے یہ خوش گمانی اپنے اندر رکھ لیا کہ اسے ترک کر دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ با اختیار تو ہے لیکن وہ انسانوں کو اتنا سیریس نہیں لے گا۔ سو ترک کر دیا جائے گا سدن سمجھ کر۔ سدن عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سدن کہتے ہیں محمل کو۔ جیسے ہم چھوٹے ہوتے یہ پڑھا کرتے تھے کلمہ ورسز محمل۔ سو کلمہ وہ الفاظ ہوتے تھے جو میننگ فل ہوتے ہیں، اور محمل وہ الفاظ ہوتے تھے جن کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، جیسے روٹی شوٹی۔ روٹی جو ہے وہ کلمہ ہے اور شوٹی جو ہے یہ محمل ورڈ ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، اس کا کوئی پرپز نہیں ہے، یہ بس بلا وجہ ہی بول دیا جاتا ہے، ایویں ہی کہہ دیتے۔ جیسے پانی وانی، جیسے چائے وائے۔ اب محمل الفاظ جو ہوتے ہیں وہ پرپز لیس ہوتے ہیں، ان کا کوئی مطلب کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سو انسان کو لگتا ہے کہ وہ سدن ہے، وہ محمل ہے، وہ پرپز لیس ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بے مقصد اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ خلقت بنائی، بے مقصد بنائی۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر کوشچن ہے کہ جس نے کوئی بھی شے اس دنیا میں بے مقصد نہیں بنائی، وہ انسان کو اپنی احسنی تقویم، اپنی بیسٹ کریشن کو بے مقصد کیسے بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو ہم نے بہترین اطوار پر بنایا، بہترین بنایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیسٹ کریشن کہا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہترین کریشن نہیں بنا سکتے تھے، بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیسٹ کریشن کہا تمام بنائی ہوئی مخلوقات میں سے۔ سو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یا پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے کہی ہو، یا پھر جو ہے ڈائناسورس کے لیے کہی ہو، شیر چیتے کے لیے کہی ہو۔ نو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان وہ مخلوق ہے جسے ہم نے بہترین بنایا۔ سو انسان اللہ تعالیٰ کی وہ واحد مخلوق ہے جو کمبینیشن ہے جسم اور روح کا۔ جسم وہ ہے جو اس دنیا میں پلتا ہے اور اس دنیا میں دفن ہو جاتا ہے۔ روح وہ ہے جب ایک فیٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تب آسمان سے آتی ہے روح، فرشتے کے تھرو اللہ تعالیٰ اس انسان کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں انسان کی روح کو، اور جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے اس وقت یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ سو روح کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جان نکلنے کا نہیں ہے۔ روح جو ہے بہت ہی قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ڈالی ہے، بہت ہی قیمتی۔ روح وہ چیز ہے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودگی کا مزہ چکھایا۔ سو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے، باکمال اور مکمل، ہر عیب ہر کمی سے پاک، انتہائی خوبصورت۔ جس نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنائی وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ سو انسانوں کو دی جانے والی روح نے جب کچھ لمحے اس خوبصورت اور مکمل اور باکمال کمپنی میں گزارے اللہ کی موجودگی میں، سو روح کے اندر وہ جو مٹھاس آ گئی، روح کے اندر نیکی اور بدی کی جو ایک احساس آ گیا، ایک فرق آ گیا اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کمپنی کی وجہ سے۔
صفائی اور گندگی کا جو ایک فرق آ گیا، ٹھیک ہے، یہ روح، یہ انسان کی روح کو، انسان کی روح ہی ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے تمام مخلوقات سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر گرنا اس کے سامنے سجدے میں، پھر ہوگا یہ اعلیٰ مقام والا مسجود ملائک کا جو ٹائٹل ہے وہ تب ملے گا جب میں اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں۔ تو روح انسان کی بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ روح کا مقصد صرف اور صرف جان نکلنے کے لیے نہیں ہے کہ فلانے کی روح نکل گئی تو ختم ہو گیا، نو، روح بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ یہ روح ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمپنی میں رکھا، اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستُ بربکم، تمام ارواح سے، حدیث کے الفاظ ہیں الارواح جنود مجندہ، کہ تمام ارواح گروپس کی فارم میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے اس لمحے پوچھا الستُ بربکم، سورہ اعراف میں ہے یہ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام ارواح نے جواب دیا قالوا بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم تو گواہ ہیں اس بات کے۔ سو انسان گواہی اسی چیز کی دیتا ہے جس کا وہ آئی وٹنس ہو، جو اس نے اپنی نظروں سے دیکھی ہو۔ سو اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم کا کمبینیشن بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، اس کو عقل دیا، اس کو شعور دیا، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، فیصلہ کرنے کی قوت دی، صحیح اور غلط کی تمیز دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس لوامہ بھی تو دیا، جو کہ انسان کے اندر موجود ایک چھوٹی سی عدالت ہے جو انصاف کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اگر انسان سے بھی غلط ہو جائے تو بھی نفس لوامہ انسان کے اگینسٹ جواب دے کر کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، بے شمار نعمتیں دی، تو کیا انسان کو لگتا ہے کہ اس کو سدن جانے دیا جائے گا، اس کو بے مقصد جانے دیا جائے گا؟ کوئی مقصد، کوئی حکمت نہیں تھی اس کو بنانے کی۔ پھر انسان جب دنیا میں رہتے ہیں تو ہر انسان اپنے اپنے حیثیت کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو کیا مفسدین جو اس دنیا میں فساد کرتے ہیں اور ان کو مصلحین جیسا کر دیا جائے گا جو اس دنیا میں اصلاح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ تو کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اسی دنیا میں اسی ٹائم میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفسدین نے جو فساد ڈالا ہے اس کے اصلاحی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ سو کیا مفسدین اور مصلحین کو اللہ تعالیٰ ایکول کر دیں گے؟ کیا مجرمین اور مومنین کو اللہ تعالیٰ ایکول کر دیں گے؟ کیا معصیت کرنے والے، ڈس اوبے کرنے والے اور اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سیم کر دیں گے؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا رب سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اوبیڈینس پر لگ گئے، ہم اطاعت پر لگ گئے، ہم اپنی طرف سے اطاعت کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم ڈس اوبے کرنا شروع ہو گئے، ہم نافرمانی کرنے لگے۔ سو کیا یہ دونوں ایٹیٹیوڈ کے لوگ برابر ہو جائیں گے؟ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے مسلمین اور مجرمین کو ایکول کر دیں گے؟ کوئی حساب نہیں ہوگا ان سب کا۔ تو انسان نے کیا ایزیوم کر لیا کہ اسے سدن جانے دیا جائے گا کہ زندگی ختم کی اور 4 دن کی زندگی کھا لے پی لے جی لے، اس کے بعد جو ہے انسان کو بے وقت پھینک دیا جائے گا، ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی، نطفہ کہتے ہیں ایک ڈراپ کو اور منی کہتے ہیں سپرم کو۔ سو کیا وہ ڈراپ فرام سپرم، نطفہ من منی، اس کا یہ میننگ ڈراپ فرام سپرم۔ تو کیا انسان اپنی زندگی میں کبھی ایسا ٹائم بھی تھا انسان پر کہ وہ ایک سپرم سے زیادہ، ڈراپ آف سپرم سے زیادہ کچھ نہیں تھا جس کو یمنا، جس کو ٹپکایا گیا؟ اب اس آیت میں جو یکو ہے یہ گرامیٹکلی جو ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے قرآن کی، جیسے انگلش میں ہم لکھتے ہیں از ناٹ، اور اس کو شارٹ فارم میں ہم کہتے ہیں ازنٹ۔ جیسے ہوتا ہے آر ناٹ، اس کو شارٹ فارم میں کہہ دیا جاتا ہے آرنٹ۔ اسی طرح سے عربی میں بھی آپ کو لینگویج میں کنٹریکشنز ملیں گی، جس کو جیسے یکن کو شارٹ کر کے یکو بھی لکھا جا سکتا ہے، اور گرامیٹکلی لینگویج کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے، یکن کہہ دیا جائے یا یکو کہہ دیا جائے۔ لیکن قرآن میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، میری آپ کی ڈسکشنز نہیں ہیں ڈے ٹو ڈے کی،
سو اس کلام میں ایک حرف میں بھی جو کمی یا زیادتی ہے اس کے کوئی نہ کوئی پرپس ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، وہ کوئی ایک حرف کی تبدیلی بھی سدن نہیں ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا یہاں پر یکو، قرآن کا رول یہ ہے ایسے الفاظ کے لیے، عام لینگویج میں تو لوگ اتنا سوچ کر نہیں بولتے، لیکن ظاہر ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پرفیکٹ رب کا پرفیکٹ کلام ہے، جس کی دنیا بھی پرفیکٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پر یکو ہوگا یکن کی بجائے، تو اٹ کریٹس اے ڈفرنس۔ تو قرآن میں تھیم یہ ہے ایسے الفاظ کے لیے کہ جب کم الفاظ ہوں گے تو میننگ بھی کم ہوگا، مطلب بھی کم ہوگا، جب زیادہ الفاظ ہوں گے، زیادہ الفاظ کہے جائیں گے تو مطلب بھی انہینس ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، زیادہ ہوگا۔ when you say less you mean less, when you say more you mean more۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لیس ورڈ والا یوز کیا، ٹھیک ہے، یکو یوز کیا، اس کے حروف کم ہیں۔ سو کم کا میننگ ہوتا ہے کہ میننگ بھی کم ہے۔ سو جب دیکھو انسان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نطفہ من منی یمنا سے تشبیہ دی کہ انسان زندگی میں کبھی ایک نطفے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ سو کیونکہ یہ انسان کی لائف کا ایک حقیر پیٹرن ہے، حقیر ٹائم ہے، جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اس کے لیے ورڈ بھی بہت ہی چھوٹا حقیر ورڈ آیا، یکو، انسپائٹ آف یکن۔ پھر جو نطفہ من منی جو ہے سپرم ہے، اٹ ہیز ہاف آف دا کروموزومز 23، اٹ ہیز ہاف آف دا کروموزومز، سو ہاف ہیومن بینگ ہاف ورڈ۔ سو دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم کان علقۃ، پھر اس کو علقہ میں کنورٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اسی سپرم سے جب وہ ٹپکایا گیا اس کے بعد گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، فخلق، پھر انسان کی ایک جنرل کریشن کی، اس کے باڈی پارٹس کمپلیٹ کیے، اس کے باڈی پارٹ ڈفرینٹ بنائے، فسوا، پھر تسویہ کیا۔ سو خلقہ اور تسویہ میں قرآن میں ڈفرنس ہے، میننگ تو بنانا ہی ہے، لیکن یہ کہ خلقہ کہتے ہیں ایک جنرل کریشن کو، تسویہ کہا جاتا ہے آگے بڑھ کر خوبصورتی ایڈ کرنے کو۔ جیسے اور یہ الفاظ جو ہے نہ صرف انسانوں کے لیے یوز ہوا، جیسے سورہ اعلیٰ میں ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی۔ سو یہ نہ صرف انسانوں کے لیے یوز ہوا بلکہ یہ الفاظ، یہ ورڈ جو ہے یہ اجرام سماویہ کے لیے بھی آیا ہے، فسوہن سبع سماوات۔ سو اللہ تعالیٰ اپنی کریشنز میں نہ صرف انسانوں میں بلکہ مختلف کریشنز میں خوبصورتی ایڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے خوبصورتی ڈالی اپنی بنائی ہوئی ہر شے میں، جو بھی شے اس نے بنائی اس میں کچھ نہ کچھ خوبصورتی بھی ضرور رکھی، اسے کہتے ہیں تسویہ۔ سو ثم کان علقہ، پھر اس کو گوشت کے لوتھڑے کی شکل دی، یعنی کہ وہ بڑھ گیا گروتھ میں، فخلق، پھر اس کی تخلیق کی رب نے، فسوی، پھر اس کا تسویہ کیا۔ خلقہ مینز اس کے باڈی پارٹس بنائے، اعضامہ بنائے، اس کی ہڈیاں بنائی، اس کی ناک اور آنکھیں، اس طرح تسویہ ہے، اس کو یونیک کوالٹیز دی، انگلی کے پور ڈفرینٹ بنائے، یہ تسویہ، یہ پرسنل بیوٹیفیکیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، اس کا ہر انسان کا آئرس مختلف بنائے، یہ تسویہ ہے، یہ آگے بڑھ کے خوبصورتی دینا ہے، ڈفرینس دینا ہے، یونیکنیس دینا ہے۔ اور نہ صرف یہ یونیکنیس آپ کو فزیکل کوالٹیز میں ملے گی یعنی جسمانی کوالٹیز میں، بلکہ یہ یونیکنیس، یہ ڈفرینس، یہ خوبصورتی آپ کو باطنی کوالٹیز میں بھی ملے گی۔ اسی لیے دو ٹوئنز بھی جو ہیں، جو سیم والدین کے اندر پل بڑھ رہے ہیں، عادتوں میں ڈفرینٹ ہوں گے، سوچ میں ڈفرینٹ ہوں گے، دو بہن بھائی سیم گھر میں رہتے ہوئے سیم خوراک لے کر پلے بڑے ہوں گے، بٹ ان کی عادتیں، ان کی سوچ، ان کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ظاہری اور باطنی یونیک کوالٹیز دی ہیں، اسے کہتے ہیں فسوی، تسویہ کرنے والا۔ then فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے بنائے الزوجین، ٹو پیئرز، یعنی کہ الذکر والانثی، مرد اور عورت کی ڈفرینسیشن دی۔ سو یہاں پر جو منہو یہ بیسیکلی جو ہے منی تک جاتا ہے، منی کہتے ہیں اسپرم کو۔ سو آج تو ہم سائنٹیفکلی بھی جانتے ہیں کہ اسپرم از دا تھنگ دیٹ ڈیسائڈ ٹو بی اے میل اور اے فیمیل۔ سو قرآن میں یہ چیز، یہ الفاظ جو ہیں، یہ پروف جو ہے
کئی 1400 سال پہلے سے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَ مِنْهُ، اگر یہ ہوتا یعنی کہ اگر یہ میل اور فیمیل کے کمبینیشن کے بعد ہوتا تو یہاں پر منہا ہوتا، منہا، کیونکہ اس کی ضمیر جو ہے وہ پھر اعلیٰ کا تک ہوتی، کیونکہ اعلیٰ کا فیمینن ہے تو یہاں پر منہا آتا ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا منہو جو ہے وہ منی تک واپس جاتا ہے، منی تک، اس کی ضمیر جو ہے منی تک جاتی ہے. فَجَعَلَ مِنْهُ، تو اسی سپرم سے پھر ڈیسائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. سو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. یہ ابن القیم کی کامنٹری ہے کہ ہی سیڈ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان نے یہ زیوم کیا کہ اسے سدن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی بے مقصد بے وقت سمجھ کر کہ پرپز لیس چیز تھی، کھیل تماشے کے لیے بنائی، ختم ہو گیا، دنیا سے جسٹ گیا. کیا انسان کو لگتا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان کی زندگی میں کوئی وقت وہ نہیں تھا جب وہ نطفۃ من منی تھا، بہت ہی حقیر، بہت ہی بے وقت، کہ انسان اس کو ڈسکس بھی کرنا نہ چاہے، پلٹ کے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہ چاہے، کہ انسان زندگی میں کبھی اتنا بے وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو بے وقت سمجھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی منی کی یمنا سے جو ہے علقہ بنایا، ایک پرپس فل چیز بنائی، اس علقہ کی اس نے تخلیق کی، تو اس تخلیق کے بعد اس کا تسویہ کیا، اس میں پرفیکشن ڈالی، اس میں خوبصورتی ڈالی، اس میں یونیکنیس ڈالی، ہر ایک کی یونیک کوالٹیز ڈالی. پھر یہی نطفۃ من منی تھا جس سے میل اور فیمیل بھی ڈیسائیڈ کیے. سو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر بہت ہی بیمار ہو جائے، کینسر کی 4 سٹیج پہ ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اس کے گھر والے بھی چھپ چھپ کے کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پردہ دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا، اب اس کو جو ہے ایک پردہ مل جانا چاہیے. یہ بات نو ڈاؤٹ لوگ خوشی سے نہیں کہہ رہے ہوتے، تکلیف میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، بٹ اٹ از اے فیکٹ. ٹھیک ہے. سو انسان جو ہے ایک اپنی لائف کی کسی سٹیج میں اپنے پیاروں کو بھی ایک بے وقت چیز شاید لگنے لگے، بٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی بے وقت نہ بنایا نہ سمجھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت محبت سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقتہ بیدی، اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ہاتھ جو ہے بیسیکلی جب کہا جائے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، جیسے ایک بچہ ہے ہاسٹل سے آئے 2 ماہ بعد، ماں اس کے لیے کھانا بنایا اور کہے کہ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اچھی طرح کھاؤ، کیا مطلب بہت محبت سے بنایا. خلقتہ بیدی، اس کو تو میں نے بہت محبت سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت محبت سے بنایا. تو انسان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سدن چھوڑ دیں گے. لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ یہ انسان سدن ہوا ہے، پرپس لیس ہے، بے مقصد. اس کا کیا مقصد؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی سدن نہیں سمجھا، نہ ہی سدن سمجھ کر بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سدن ترین ٹائم، جو بے مقصد بے وقت ترین ٹائم تھا نطفہ، اس کے بھی یوزفلنس بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ کا بنایا، پھر اس کی تخلیق کی، پھر تصفیہ بنایا. بلکہ یہ نہ صرف یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی نطفہ میں منی سے جو ہے میل اور فیمیل کی ڈسکریمنیشن بھی کی. سو نطفے کی ایج میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے وقت نہیں سمجھا. سو جو ہستی جو ہے انسان کو ان اطوار سے گزار کر جو ہے ایک انٹلیکچوئل بینگ، ایک سوچ سمجھ عقل رکھنے والا اور نفس لوامہ رکھنے والا کریچر بنا سکتا ہے. الیس ذالک بقادر، کیا وہ ہستی اس بات پر قادر نہیں ہوگی کہ ان یحیی الموتیٰ، کہ مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر سکے. سو اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کریشن کے ڈفرینٹ اطوار بتائے کہ فرسٹ ٹائم جب انسان کریٹ ہوا تو وہ نطفہ سے چلتا ہوا جو ہے تسویہ تک پہنچا، اسی کے دوران اس کی میل اور فیمیل بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نطفے سے بنائے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ سارا کام کر لیا، سو مرے ہوئے انسان کو دوبارہ کیا وہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ یہ ایک بہت ہی آبویس کوسچن ہے جس کے آنسر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر صورت ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب انسان خود جانتا ہے. بلا، وائی ناٹ،
واقعی میں جو ہستی انسان کو ایک 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 ڈراپ سے لے کر ایک بہت ہی تھاٹ فل کریچر تک لے کے جا سکتا ہے، تو وہ تھاٹ فل کریچر اپنی زندگی میں یہ کیوں نہیں سمجھ سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا اس کا استعمال کرتے ہوئے کیوں نہیں یہ بات سمجھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے. No doubt. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after this ayah he used to say Subhanaka bala, پاک ہے تو اے رب ہر کمی سے ہر عیب سے، کیوں نہیں آپ بنا سکتے ہیں پھر سے انسان کو. والحمد للہ رب العالمین، کل حمد اور کل ثنا اللہ ہی کے لیے جو کل جہان کا رب ہے، کل جہان کا پالنے والا ہے. یہاں پر اس صورت کی ایکسپلینیشن ختم ہوتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایحسب الانسان ان یترک سدی. اب کیا انسان نے یہ ایزیوم کر لیا ہے، کیا انسان نے یہ خوش فہمی پال لیا ہے ان یترک کہ ہم اسے ترک کر دیں گے سدن سمجھ کر. اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ نوٹ کریں تو جو شروع کی آیت ہے آیت نمبر 3 اس میں بھی سیم لینگویج ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. سو اسے عربی میں کہتے ہیں عود الی بد، یعنی کہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پر ختم ہو رہی ہے. the start of the surah and the end of the surah are connected، یعنی کہ بعد سے بعد الموت سے بات شروع ہوئی تھی اور بعد سے بعد الموت کے ٹاپک پہ ہی بات دوبارہ سے ختم ہو رہی ہے. مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ بات شروع ہوئی تھی اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ بات ختم ہو رہی ہے. اب اس آیت میں یحسبو کا کیا میننگ ہے؟ یحسبو کہتے ہیں گمان کرنا، ایزیوم کر لینا، بٹ یحسبو ایسے گمان کو کہتے ہیں جس میں گمان کرنے والا پر امید ہو کہ ایسا ہی ہوگا، آپٹمسٹک گمان، یعنی کہ خوش فہمی والا گمان. سو کیا انسان نے یہ آپٹمسٹک اپروچ رکھ لی ہے، کیا انسان نے یہ خوش فہمی پال لی ہے، یہ خوش گمانی ہے انسان کو ایترکا کہ ہم اسے ترک کر دیں، ایترکا کہ اسے ترک کر دیا جائے گا. سو ترک کرنا کیا ہوتا ہے عربی میں؟ چھوڑ دینا، لیکن ترک کرنا عربی میں کہتے ہیں با اختیار ہوتے ہوئے کسی چیز کو چھوڑ دینا. سو کہ انسان نے یہ خوش گمانی اپنے اندر رکھ لیا کہ اسے ترک کر دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ با اختیار تو ہے لیکن وہ انسانوں کو اتنا سیریس نہیں لے گا. سو ترک کر دیا جائے گا سدن سمجھ کر. سدن عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سدن کہتے ہیں محمل کو. جیسے ہم چھوٹے ہوتے یہ پڑھا کرتے تھے کلمہ ورسز محمل. سو کلمہ وہ الفاظ ہوتے تھے جو میننگ فل ہوتے ہیں، اور محمل وہ الفاظ ہوتے تھے جن کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. جیسے روٹی شوٹی، روٹی جو ہے وہ کلمہ ہے اور شوٹی جو ہے یہ محمل ورڈ ہے. اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، اس کا کوئی پرپز نہیں ہے، یہ بس بلا وجہ ہی بول دیا جاتا ہے، ایویں ہی کہہ دیتے. جیسے پانی وانی، جیسے چائے وائے. اب محمل الفاظ جو ہوتے ہیں وہ پرپز لیس ہوتے ہیں، ان کا کوئی مطلب کوئی مقصد نہیں ہوتا. سو انسان کو لگتا ہے کہ وہ سدن ہے، وہ محمل ہے، وہ پرپز لیس ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. بے مقصد اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ خلقت بنائی، بے مقصد بنائی. سو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر کوشچن ہے کہ جس نے کوئی بھی شے اس دنیا میں بے مقصد نہیں بنائی، وہ انسان کو اپنی احسنی تقویم، اپنی بیسٹ کریشن کو بے مقصد کیسے بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو ہم نے بہترین اطوار پر بنایا، بہترین بنایا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیسٹ کریشن کہا. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہترین کریشن نہیں بنا سکتے تھے، بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیسٹ کریشن کہا تمام بنائی ہوئی مخلوقات میں سے. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یا پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے کہی ہو، یا پھر جو ہے ڈائناسورس کے لیے کہی ہو، شیر چیتے کے لیے کہی ہو. نو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان وہ مخلوق ہے جسے ہم نے بہترین بنایا. سو انسان اللہ تعالیٰ کی وہ واحد مخلوق ہے جو کمبینیشن ہے جسم اور روح کا. جسم وہ ہے جو اس دنیا میں پلتا ہے اور اس دنیا میں دفن ہو جاتا ہے. روح وہ ہے جب ایک فیٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تب آسمان سے آتی ہے روح، فرشتے کے تھرو اللہ تعالیٰ اس انسان کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں.
انسان کی روح کو، اور جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے اس وقت یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے. سو روح کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جان نکلنے کا نہیں ہے. روح جو ہے بہت ہی قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ڈالی ہے، بہت ہی قیمتی. روح وہ چیز ہے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودگی کا مزہ چکھایا. سو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے، با کمال اور مکمل، ہر عیب ہر کمی سے پاک، انتہائی خوبصورت. جس نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنائی وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. سو انسانوں کو دی جانے والی روح نے جب کچھ لمحے اس خوبصورت اور مکمل اور باکمال کمپنی میں گزارے اللہ کی موجودگی میں، سو روح کے اندر وہ جو مٹھاس آ گئی، روح کے اندر نیکی اور بدی کی جو ایک احساس آ گیا، ایک فرق آ گیا اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کمپنی کی وجہ سے، صفائی اور گندگی کا جو ایک فرق آ گیا. ٹھیک ہے، یہ روح، یہ انسان کی روح ہی ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے تمام مخلوقات سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر گرنا اس کے سامنے سجدے میں. پھر ہوگا یہ اعلیٰ مقام والا مسجود ملائک کا جو ٹائٹل ہے وہ تب ملے گا جب میں اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں. سو روح انسان کی بہت ہی خوبصورت چیز ہے. روح کا مقصد صرف اور صرف جان نکلنے کے لیے نہیں ہے کہ فلانے کی روح نکل گئی تو ختم ہو گیا، نو. روح بہت ہی خوبصورت چیز ہے. یہ روح ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمپنی میں رکھا. اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، تمام ارواح سے. حدیث کے الفاظ ہیں الارواح جنود مجندہ، کہ تمام ارواح گروپس کی فارم میں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے اس لمحے پوچھا الستو بربکم، سورہ اعراف میں ہے یہ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام ارواح نے جواب دیا قالو بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم تو گواہ ہیں اس بات کے. سو انسان گواہی اسی چیز کی دیتا ہے جس کا وہ آئی وٹنس ہو، جو اس نے اپنی نظروں سے دیکھی ہو. سو اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم کا کمبینیشن بنایا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، اس کو عقل دیا، اس کو شعور دیا، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، فیصلہ کرنے کی قوت دی، صحیح اور غلط کی تمیز دی. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس لوامہ بھی تو دیا، جو کہ انسان کے اندر موجود ایک چھوٹی سی عدالت ہے جو انصاف کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. اگر انسان سے بھی غلط ہو جائے تو بھی نفس لوامہ انسان کے اگینسٹ جواب دے کر کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. سو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی. تو کیا انسان کو لگتا ہے کہ اس کو سدن جانے دیا جائے گا، اس کو بے مقصد جانے دیا جائے گا؟ کوئی مقصد، کوئی حکمت نہیں تھی اس کو بنانے کی. پھر انسان جب دنیا میں رہتے ہیں تو ہر انسان اپنے اپنے حیثیت کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو کیا مفسدین جو اس دنیا میں فساد کرتے ہیں اور ان کو مصلحین جیسا کر دیا جائے گا جو اس دنیا میں اصلاح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ تو کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اسی دنیا میں اسی ٹائم میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مفسدین نے جو فساد ڈالا ہے اس کے اصلاحی کاموں میں لگے ہوئے. سو کیا مفسدین اور مصلحین کو اللہ تعالیٰ ایکول کر دیں گے؟ کیا مجرمین اور مومنین کو اللہ تعالیٰ ایکول کر دیں گے؟ کیا معصیت کرنے والے، ڈس اوبے کرنے والے اور اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سیم کر دیں گے؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا رب سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اوبیڈینس پر لگ گئے، ہم اطاعت پر لگ گئے، ہم اپنی طرف سے اطاعت کی کوشش کرتے رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم ڈس اوبے کرنا شروع ہو گئے، ہم نافرمانی کرنے لگے. سو کیا یہ دونوں ایٹیچیوڈ کے لوگ برابر ہو جائیں گے؟ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے مسلمین اور مجرمین کو ایکول کر دیں گے؟ کوئی حساب نہیں ہوگا ان سب کا. سو انسان نے کیا ایزیوم کر لیا کہ اسے سدن جانے دیا جائے گا کہ زندگی ختم کی اور 4 دن کی زندگی کھا لے پی لے جی لے، اس کے بعد جو ہے انسان کو بے وقت پھینک دیا جائے گا، ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی،
نطفہ کہتے ہیں ایک ڈراپ کو، اور منی کہتے ہیں سپرم کو. سو کیا وہ ڈراپ فرام سپرم، نطفہ من منی، اس کا یہ میننگ ڈراپ فرام سپرم. تو کیا انسان اپنی زندگی میں کبھی ایسا ٹائم بھی تھا انسان پر کہ وہ ایک سپرم سے زیادہ، ڈراپ آف سپرم سے زیادہ کچھ نہیں تھا جس کو یمنا، جس کو ٹپکایا گیا. اب اس آیت میں جو یکو ہے، یہ گرامیٹکلی جو ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے قرآن کی. جیسے انگلش میں ہم لکھتے ہیں از ناٹ، اور اس کو شارٹ فارم میں ہم کہتے ہیں ازنٹ. جیسے ہوتا ہے آر ناٹ، اس کو شارٹ فارم میں کہہ دیا جاتا ہے آرنٹ. اسی طرح سے عربی میں بھی آپ کو لینگویج میں کنٹریکشنز ملیں گی، جس کو جیسے یکن کو شارٹ کر کے یکو بھی لکھا جا سکتا ہے. اور گرامیٹکلی لینگویج کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے، یکن کہہ دیا جائے یا یکو کہہ دیا جائے. لیکن قرآن میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، میری آپ کی ڈسکشنز نہیں ہیں ڈے ٹو ڈے کی. سو اس کلام میں ایک حرف میں بھی جو کمی یا زیادتی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی پرپس ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. وہ کوئی ایک حرف کی تبدیلی بھی سدن نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا یہاں پر یکو، قرآن کا رول یہ ہے ایسے الفاظ کے لیے. عام لینگویج میں تو لوگ اتنا سوچ کر نہیں بولتے، لیکن ظاہر ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پرفیکٹ رب کا پرفیکٹ کلام ہے، جس کی دنیا بھی پرفیکٹ ہمیں نظر آتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پر یکو ہوگا یکن کی بجائے، تو اٹ کریٹس اے ڈفرینس. تو قرآن میں تھیم یہ ہے ایسے الفاظ کے لیے کہ جب کم الفاظ ہوں گے تو میننگ بھی کم ہوگا، مطلب بھی کم ہوگا. جب زیادہ الفاظ ہوں گے، زیادہ الفاظ کہے جائیں گے، تو مطلب بھی انہینس ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، زیادہ ہوگا. when you say less you mean less, when you say more you mean more. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لیس ورڈ والا یوز کیا، ٹھیک ہے، یکو یوز کیا. اس کے حروف کم ہیں، سو کم کا میننگ ہوتا ہے کہ میننگ بھی کم ہے. سو جب دیکھو انسان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نطفہ من منی یمنا سے تشبیہ دی کہ انسان زندگی میں کبھی ایک نطفے سے زیادہ کچھ نہیں تھا. سو کیونکہ یہ انسان کی لائف کا ایک حقیر پیٹرن ہے، حقیر ٹائم ہے. جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اس کے لیے ورڈ بھی بہت ہی چھوٹا حقیر ورڈ آیا، یکو، انسپائٹ آف یکن. پھر جو نطفہ من منی جو ہے سپرم ہے، اٹ ہیز ہاف آف دا کروموزومس 23، اٹ ہیز ہاف آف دا کروموزومس. سو ہاف ہیومن بینگ، ہاف ورڈ. سو دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم کان علقۃ، پھر اس کو علقہ میں کنورٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس سے اسی سپرم سے جب وہ ٹپکایا گیا، اس کے بعد گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا. فخلق، پھر انسان کی ایک جنرل کریشن کی، اس کے باڈی پارٹس کمپلیٹ کیے، اس کے باڈی پارٹ ڈفرینٹ بنائے. فسوا، پھر تسویہ کیا. سو خلقہ اور تسویہ میں قرآن میں ڈفرینس ہے، میننگ تو بنانا ہی ہے، لیکن یہ کہ خلقہ کہتے ہیں ایک جنرل کریشن کو، تسویہ کہا جاتا ہے آگے بڑھ کر خوبصورتی ایڈ کرنے کو. جیسے، اور یہ الفاظ جو ہے نہ صرف انسانوں کے لیے یوز ہوا، جیسے سورہ اعلیٰ میں ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی. سو یہ نہ صرف انسانوں کے لیے یوز ہوا، بلکہ یہ الفاظ، یہ ورڈ جو ہے یہ اجرام سماویہ کے لیے بھی آیا ہے. فسوہن سبع سماوات. سو اللہ تعالیٰ اپنی کریشنز میں نہ صرف انسانوں میں بلکہ مختلف کریشنز میں خوبصورتی ایڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے خوبصورتی ڈالی اپنی بنائی ہی ہر شے میں. جو بھی شے اس نے بنائی اس میں کچھ نہ کچھ خوبصورتی بھی ضرور رکھی، اسے کہتے ہیں تسویہ. سو ثم کان علقہ، پھر اس کو گوشت کے لوتھڑے کی شکل دی، یعنی کہ وہ بڑھ گیا گروتھ میں. فخلق، پھر اس کی تخلیق کی رب نے. فسوی، پھر اس کا تسویہ کیا. خلق مینز اس کے باڈی پارٹس بنائے، اعضامہ بنائے، اس کی ہڈیاں بنائی، اس کی ناک اور آنکھیں. اس طرح تسویہ ہے، اس کو یونیک کوالٹیز دی، انگلی کے پور ڈفرینٹ بنائے. یہ تسویہ، یہ پرسنل بیوٹیفیکیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے. اس کا ہر انسان کا آئرس مختلف بنائے، یہ تسویہ ہے. یہ آگے بڑھ کے خوبصورتی دینا ہے، ڈفرینس دینا ہے، یونیکنیس دینا ہے.
اور نہ صرف یہ یونیکنیس آپ کو فزیکل کوالٹیز میں ملے گی یعنی جسمانی کوالٹیز میں، بلکہ یہ یونیکنیس، یہ ڈفرینس، یہ خوبصورتی آپ کو باطنی کوالٹیز میں بھی ملے گی۔ اسی لیے دو ٹوئنز بھی جو ہیں، جو سیم والدین کے اندر پل بڑھ رہے ہیں، عادتوں میں ڈفرینٹ ہوں گے، سوچ میں ڈفرینٹ ہوں گے۔ دو بہن بھائی سیم گھر میں رہتے ہوئے سیم خوراک لے کر پلے بڑے ہوں گے، بٹ ان کی عادتیں، ان کی سوچ، ان کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ظاہری اور باطنی یونیک کوالٹیز دی ہیں، اسے کہتے ہیں فسوا، تسویہ کرنے والا۔ then فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، پھر اس سے بنائے الزوجین، ٹو پیئرز، یعنی کہ الذکر والانثى، مرد اور عورت کی ڈفرینسیشن دی۔ سو یہاں پر جو من ہو ہے، من ہو یہ بیسکلی جو ہے منی تک جاتا ہے۔ منی کہتے ہیں اسپرم کو۔ سو آج تو ہم سائنٹیفکلی بھی جانتے ہیں کہ اسپرم از دا تھنگ دیٹ ڈیسائڈ ٹو بی اے میل اور اے فیمیل۔ سو قرآن میں یہ چیز جو یہ الفاظ جو ہیں، یہ پروف جو ہے کئی 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَ مِنْهُ، اگر یہ ہوتا یعنی کہ اگر یہ میل اور فیمیل کی کمبینیشن کے بعد ہوتا تو یہاں پر منہا ہوتا، منہا، کیونکہ اس کی ضمیر جو ہے وہ پھر اعلیٰ کا تک ہوتی، کیونکہ اعلیٰ کا فیمینن ہے تو یہاں پر منہا آتا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا منہو، منہو جو ہے وہ منی تک واپس جاتا ہے، منی تک، اس کی ضمیر جو ہے منی تک جاتی ہے۔ فجعل منہو، تو اسی سپرم سے پھر ڈیسائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے الذکر والانثى۔ سو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہ ابن القیم کی کامنٹری ہے کہ ہی سیڈ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان نے یہ ایزیوم کیا کہ اسے سدن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی بے مقصد، بے وقت سمجھ کر کہ پرپز لیس چیز تھی، کھیل تماشے کے لیے بنائی، ختم ہو گیا، دنیا سے جسٹ گیا۔ کیا انسان کو لگتا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان کی زندگی میں کوئی وقت وہ نہیں تھا جب وہ نطفۃ من منی تھا، بہت ہی حقیر، بہت ہی بے وقت، کہ انسان اس کو ڈسکس بھی کرنا نہ چاہے، پلٹ کے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہ چاہے؟ کہ انسان زندگی میں کبھی اتنا بے وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو بے وقت سمجھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی منی کی یمنا سے جو ہے علقہ بنایا، ایک پرپس فل چیز بنائی، اس علقہ کی اس نے تخلیق کی، تو اس تخلیق کے بعد اس کا تسویہ کیا، اس میں پرفیکشن ڈالی، اس میں خوبصورتی ڈالی، اس میں یونیکنیس ڈالی، ہر ایک کی یونیک کوالٹیز ڈالی۔ پھر یہی نطفۃ من منی تھا جس سے میل اور فیمیل بھی ڈیسائیڈ کیے۔ سو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر بہت ہی بیمار ہو جائے، کینسر کی 4 سٹیج پہ ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اس کے گھر والے بھی چھپ چھپ کے کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پردہ دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا، اب اس کو جو ہے ایک پردہ مل جانا چاہیے۔ یہ بات نو ڈاؤٹ لوگ خوشی سے نہیں کہہ رہے ہوتے، تکلیف میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، بٹ اٹ از اے فیکٹ، ٹھیک ہے۔ سو انسان جو ہے ایک اپنی لائف کی کسی سٹیج میں اپنے پیاروں کو بھی ایک بے وقت چیز شاید لگنے لگے، بٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی بے وقت نہ بنایا نہ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت محبت سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقتہ بیدی، اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ہاتھ جو ہیں بیسیکلی جب کہا جائے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، جیسے ایک بچہ ہے ہاسٹل سے آئے 2 ماہ بعد، ماں اس کے لیے کھانا بنایا اور کہے کہ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اچھی طرح کھاؤ، کیا مطلب بہت محبت سے بنایا۔ خلقتہ بیدی، اس کو تو میں نے بہت محبت سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت محبت سے بنایا۔ انسان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سدن چھوڑ دیں گے۔ لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ یہ انسان سدن ہو ہے، پرپس لیس ہے، بے مقصد، اس کا کیا مقصد؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی سدن نہیں سمجھا، نہ ہی سدن سمجھ کر بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سدن ترین ٹائم، جو بے مقصد بے وقت ترین ٹائم تھا نطفہ، اس کے بھی یوزفلنس بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ کا بنایا، پھر اس کی تخلیق کی، پھر تسویہ بنایا، بلکہ یہ نہ صرف یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی نطفہ میں منی سے جو ہے میل اور فیمیل کی ڈسکریمنیشن بھی کی۔
نطفے کی ایج میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے وقت نہیں سمجھا. جو ہستی جو ہے انسان کو ان اطوار سے گزار کر جو ہے ایک انٹلیکچوئل بینگ، ایک سوچ سمجھ عقل رکھنے والا اور نفس لوامہ رکھنے والا کریچر بنا سکتا ہے. الیس ذالک بقادر، کیا وہ ہستی اس بات پر قادر نہیں ہوگی کہ کہ ان یحیی الموتیٰ، کہ مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر سکے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کریشن کے ڈفرینٹ اطوار بتائے کہ فرسٹ ٹائم جب انسان کریٹ ہوا تو وہ نطفہ سے چلتا ہوا جو ہے تسویہ تک پہنچا. اسی کے دوران اس کی میل اور فیمیل بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نطفے سے بنائے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ سارا کام کر لیا، مرے ہوئے انسان کو دوبارہ کیا وہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ یہ ایک بہت ہی آبویس کوشچن ہے جس کے آنسر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر صورت ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب انسان خود جانتا ہے. بلا، وائی ناٹ. واقعی میں جو ہستی انسان کو ایک 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 ڈراپ سے لے کر ایک بہت ہی تھاٹ فل کریچر تک لے کے جا سکتا ہے، تو وہ تھاٹ فل کریچر اپنی زندگی میں یہ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ جو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا اس کا استعمال کرتے ہوئے کیوں نہیں یہ بات سمجھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے؟ نو ڈاؤٹ. That's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم after this ayah he used to say سبحانک بلا، پاک ہے تو اے رب ہر کمی سے، ہر عیب سے، کیوں نہیں آپ بنا سکتے ہیں پھر سے انسان کو. والحمد للہ رب العالمین، کل حمد اور کل ثنا اللہ ہی کے لیے جو کل جہان کا رب ہے، کل جہان کا پالنے والا ہے. یہاں پر اس صورت کی ایکسپلینیشن ختم ہوتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.